خرم صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ جو آپ لوگ اس وقت اتحاد بنا رہے ہیں یہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ الیکشن سے پہلے ہی نمبر گیم پورا کرنا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹس بھی کی جا رہی ہیں, مولانا صاحب کی جماعت سے بھی ملاقاتیں ہوئی, ایم کیو ایم نے تو آپ کے ساتھ ہاتھ ملا ہی لیا ہے, تو یہ ان مقاصد کیا ہے ابھی آپ کے فی الحال؟ یہ مقاصد یہ ہیں کہ 2016 کے بعد سے جس طرح جمہوری عمل میں رکاوٹیں آئی ہیں تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو مشکل ہوئی ہے ایک ماحول میں سارے پاکستان میں عوام تک پہنچنے کی. تو اب یہ چونکہ جو ایک جمہوری سیاسی عمل, آزاد جمہوری سیاسی عمل دوبارہ شروع ہوا ہے, تو سب جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اپنے جو ان کے زیادہ اسٹرینگتھ کا صوبہ ہے اس سے نکل کر دوسرے صوبوں میں بھی جا کر بات کریں, نہ صرف ممبران شامل کریں, اگر دوسری جماعتیں ہیں ان سے بات کریں. اور یہ ایک بڑی مثبت بات ہے کیونکہ یہ جو کوشش ہے یہ کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہے, یہ ایک جمہوری مقابلہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو, چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہوں, انہیں ایک متبادل فراہم کیا جائے یا کارکردگی کی جو فرق ہے وہ ان پر واضح کیا جائے. تو وہ کام اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے چاروں صوبوں میں. اچھا, تو خرم صاحب اب اس پر یہ اعتراض بھی آ رہا ہے کہ کیا نون لیگ کی پوزیشن اس وقت اتنی مضبوط نہیں ہے چاروں صوبوں میں, اور ظاہر ہے کہ کے پی اور جو بلوچستان ہے اس کی تو اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز ہے. سندھ میں جو آپ اتحاد بنا رہے ہیں خاص طور پر ایم کیو ایم کے ساتھ, وہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے, آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ آپ کا تو فائدہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ شاید ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے وہاں ان کی حمایت سے آپ کو چند سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں, بدلے میں ان کو کیا مل رہا ہے کے ساتھ آئیں؟ جی ہماری رائے ہے, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے 15 سالہ جو اب ایک دور رہا ہے مستقل, وہ 2008 سے حکومت میں ہے, اس کے باوجود صوبہ سندھ اس طرح کی ترقی نہیں کر پایا جو کہ جب وہ پنجاب میں آ کر مسلم لیگ نون کی کارکردگی دیکھتے ہیں, اسکولوں کے حوالے سے, کالجز کے حوالے سے, سڑکوں اور پلوں کے حوالے سے, جو انفراسٹرکچر ہے, صفائی کے حوالے سے شہروں کی جو بہتر صورتحال ہے پورے پنجاب میں, تو لہٰذا وہاں ایک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عوام میں ایک مطالبہ ہے اور ایک پیاس ہے کہ سندھ میں بھی وہ ترقی نظر آئے. تو لہٰذا وہ ہم آلٹرنیٹو ان کو آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان اور سندھ کے عوام ہماری مدد کرتے ہیں اور ہماری حمایت کرتے ہیں تو پھر ہم سندھ میں بھی وہی ڈیولپمنٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں جو ہم نے پنجاب میں کی ہے. تو لہٰذا ایم کیو ایم کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ کراچی شہر جو کہ کافی عرصے سے انفراسٹرکچر کے حوالے سے عدم توجہی کا شکار ہے, غفلت کا شکار ہے, اس کو پھر صحیح معنوں میں 21ویں صدی کا شہر بنایا جائے. پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے شہر کراچی, تو اس کو اس لحاظ سے, اس کے سائز کے لحاظ سے, اس کی جو وہاں جو رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کی جو انٹرپرینوریل صلاحیتیں ہیں, اس کے اعتبار سے اس کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے, اس وہاں پانی کا نظام جو ہے, پورا ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے, وہ بھی 21ویں صدی کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا, تو خرم صاحب اس کا مطلب یہ جو کراچی کی حد تک جو بدحالی ہے وہ اوور آل سندھ کو بھی اگر آپ اس میں شامل کریں تو اس میں آپ ذمہ دار اور قصوروار 100% پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں, اس میں ایم کیو ایم کا کہیں کوئی کردار نہیں ہے چونکہ پچھلی تمام حکومتوں کا حصہ رہی ایم کیو ایم, اس میں آپ کی اپنی وفاقی حکومت بھی شامل تھی اور اس وقت تک کراچی بھی ان کے ہی ہاتھ میں تھا, وہاں پر ان کے میئرز بھی آئے ہیں, پورا میجورٹی جماعت وہاں کی وہ ہوا کرتی تھی, تو اس بگاڑ میں ان کا کوئی کردار نہیں رہا, ان کے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ ظاہر ہے انہوں نے بھی, وہ بھی مستقل کراچی شہر میں بھی دوسرے سندھ کے شہروں کے بھی منتخب نمائندے رہے ہیں, لیکن ان کی اپنی ذمہ داری اس حد تک ہے. لیکن ان کی اب ایک خواہش اور کوشش ہے کہ حیدرآباد میں بھی, امیر پور خاص میں بھی, سکھر میں بھی اسی طرح کی ڈیولپمنٹ, ایک صحیح ترقی کا ایک پورا پش کیا جائے آنے والے سالوں میں, جس کی سب کو خواہش ہے کہ ہمارے شہر بہتر ہوں, ہمارے دیہات تک جو سڑکیں ہیں وہ بہتر ہوں, جو ایکسس ہے پورے ملک کی. اب آپ دیکھیں نا, پھر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ وہ کیا فرق ہے جو آیا, وہ یہ ہے کہ جب سے مسلم لیگ نون نے اپنے پچھلے دور میں جو موٹر وے کا آغاز کیا, اور اب موٹر وے جو ہے وہ سکھر تک پہنچ چکی ہے, تو جو بھی لوگ اب اس موٹر وے پر جا رہے ہیں وہ ایک سندھ کے لوگ جو سکھر سے اب موٹر وے پر آ رہے ہیں اور پاکستان تک کے شمال تک آ رہے ہیں,
ان کو ایک نیا احساس ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان سے دور نہیں ہیں. اور سکھر کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے لیے ملتان جو ہے وہ زیادہ آسان ہے جانا بجائے کہ وہ کراچی جائیں. تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہے جو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ جنریٹ کر رہی ہے ایک ڈیمانڈ کے سندھ میں بھی وہی ترقی ہو جو پنجاب میں دیکھنے کو ملی. صحیح. اب سر سندھ کی جو سب سے بڑی اور مضبوط جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جو آنے والے انتخابات میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے آپ کی سب سے بڑی کمپٹیٹر بھی ہوگی، پچھلی حکومت میں بھی وہ آپ کے اتحادی رہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ لوگوں کو وہ لاڈلا پلس کہہ رہے ہیں، ایک ماحول وہ کہہ رہے ہیں بنایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو حکومت میں لانے کے لیے، اور یہ تمام جماعتیں جو آپ کے ساتھ آ کر مل رہی ہیں وہ اسی ماحول کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ آ رہی ہیں. تو اب یہ ان کے یہ اعتراضات اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو لیول پلینگ فیلڈ کی نوعیت ہے، کیا ان دونوں جماعتوں کو وہی مواقع مل رہے ہیں، وہی ماحول دستیاب ہے جو اس وقت آپ لوگوں کو ہے؟ جس جماعت کا جو زیادہ ان کو حمایت حاصل ہے جس صوبے میں، وہاں وہ شکایت نہیں کرتے. ہم سب دوسری مثلا ہماری شکایت یہ ہے، اور آپ معلوم ہے کل ایم کیو ایم نے باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن میں جا کر بھی اس کا اظہار کیا کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو فیور کیا گیا ہے اور ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. یہ جو سرگوشیاں ہیں یا یہ جو مطالبے ہیں یہ ہم پنجاب میں سنتے ہیں کہ جی پنجاب میں مسلم لیگ نون کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ہم سب نے 2018 کے الیکشن سے ایک سبق سیکھا ہے، جس کے نتیجے میں پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بنی مارچ 2022 میں، اور وہ یہی ہے کہ کوئی لاڈلا نہیں ہے. ہم سب کو ایک جمہوری مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے. اب اس انتخابی ماحول میں کچھ سخت اور تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایک بہت مثبت تجربہ رہا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر جو حمایت حاصل کی پاکستان پیپلز پارٹی نے، ایک مثالی جو حصہ تھے خود بھی کابینہ میں بھی اور پارلیمان میں بھی حکومت کی حمایت کی ان 16 مہینوں میں. تو لہٰذا یہی بنیاد بن سکتی ہے اگر آنے والے دنوں میں اگر کولیشن بھی بننی ہے، تو بجائے یہ کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جائے، کارکردگی پر مقابلہ کر لیتے ہیں. ہم سندھ کی جو اس وقت ترقی کی صورتحال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے صحت پہ اچھا کام کیا ہے سندھ میں، تو وہ اس کی کارکردگی سامنے لائیں گے. ہم نے جو پنجاب میں اور پورے ملک میں جو کام کیا ہے، جیسا میں نے سکھر موٹر وے کا ذکر کیا، ہم اس کو سامنے لائیں گے. اور پاکستان کی عوام سب سے بہتر جج ہیں، وہ فیصلہ انشاءاللہ 8 فروری کو دے دیں گے. صحیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.